السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از نور محمد اینڈ ویلکم ٹو سی ڈی انجینئرنگ اکیڈمی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سرونگ، اور اس میں ہم یہ جو ٹاپکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلا ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ٹو سرونگ ہے، کیونکہ اگر ایک سبجیکٹ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے انٹروڈکشن اور اس کے جو فردر یوزز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو سمجھنا امپورٹنٹ ہوگا۔ تو اس میں ہمارے ساتھ آ جائے گا انٹروڈکشن ٹو سرونگ کہ سرونگ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی جو ٹائپس آگے ہمارے ساتھ آئیں گی، پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آبجیکٹ آف سرونگ، سروے ہم کیوں کرتے ہیں، پرپز یا ایم سرونگ کا کیا ہوتا ہے، یوزز آف سرونگ، سرونگ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے یوزز ہمارے ساتھ کہاں کہاں پہ ہوتے، واٹ ایف سروے از ناٹ کنڈکٹیڈ، اور اگر ہم سروے نہ کریں تو کیا ہوگا، اٹ مینس کہ وائی سروے از نیسیسری۔ آگے جا کے ہمارے ساتھ اس میں ہے کلاسیفیکیشن آف سرونگ، سرونگ کے ٹائپس کون کون سے ہیں، تو دیٹ از پرائمری کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک، اینڈ دا سیکنڈ ون از سیکنڈری کلاسیفیکیشن، اس پہ بات کریں گے۔ اور لاسٹ والا جو ٹاپک ہے دیٹ از پرنسپلز آف سرونگ، کے پرنسپل آف سرونگ کون کون سے ہے، فرسٹ پرنسپل اینڈ سیکنڈ پرنسپل۔ ان سب ٹاپکس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر اور ویڈیو میں کور کریں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں انٹروڈکشن ٹو سرونگ کی طرف کہ واٹ از سرونگ۔ تو بیسیکلی سرونگ اگر ہم آسان الفاظ میں اس کی تعریف کرنا چاہے تو سرونگ سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کرنا، فزیکل انفارمیشن اس کے متعلق جو بھی ہے وہ کلیکٹ کرنا، اور پھر اسی انفارمیشن کو ڈرائنگ شیٹ پہ ریپرزینٹ کرنا، دیٹ از کالڈ سرونگ۔ فزیکل انفارمیشن میں آپ کے ساتھ اس ایریا کی ڈائمینشنز آ سکتی ہے، ڈائمینشنز میں آپ کے ساتھ لینتھ، ویڈتھ یا ہائٹ یہ وغیرہ آ سکتے ہیں، یا فزیکل انفارمیشن میں ہم اپ اینڈ ڈاؤن آف دا ایریا وہ ڈٹرمن یا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر اس کی شیپ بھی ہم کنسیڈر کریں تو دیٹ از کالڈ سرونگ۔ تو آسان الفاظ میں سرونگ کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی ایریا کے متعلق فزیکل انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور اسی انفارمیشن کو پھر ڈرائنگ پہ ظاہر کرنا، اور وہ ڈرائنگ ہم دوبارہ اسی زمین پہ جس کی سروے کی گئی ہے اس پہ ہم دوبارہ اس کی جو لے آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اسی انفارمیشن کو دوبارہ زمین پہ ہم ٹرانسفر یا کنورٹ کر سکتے ہیں، اسی کو ہم سرونگ کہتے ہیں۔ مور پریسائزلی اگر ہم سروے کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سروے ہمارے ساتھ وہ ٹیکنیک ہے یا وہ پروسیجر یا طریقہ کار ہے جس میں ہم کسی پوائنٹ کی پوزیشن فائنڈ کرتے ہیں، اور وہ پوزیشن ہمارے ساتھ ریلیٹیو ہوتی ہے۔ ریلیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لوکیشن آپ ایک ریفرنس پوائنٹ ایک جگہ سے لیتے ہیں، تو اس کو ریلیٹیو پوزیشن ہم کہتے ہیں۔ تو وہ ٹیکنیک جس میں ہم مختلف پوائنٹس کی ریلیٹیو پوزیشن ڈٹرمن کرتے ہیں، چاہے یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ زمین کے اوپر ہو یا سب سرفیس ہو جو بھی ہو، اور یہ میئرمنٹس یا یہ ڈیٹیل جو ہم لیتے ہیں یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی ساری ڈیٹیلز کو ان ساری ڈیٹیلز کو ہم میپ پہ یا ڈرائنگ پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم سروے کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سروے ہو سکتی ہے، اسے ہم سروے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا آبجیکٹ آف سرونگ ہے۔ تو آبجیکٹ آف سرونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سرونگ کر رہے ہیں اس کا ایم اور پرپس کیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک پلاٹ ہے جس کے کارنرز ہے اے، بی، سی اور ڈی، اور یہ اس کی لوکیشن ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈائمینشن میں نے لکھی 150 120 اور یہ دو، یہ اس کی ڈائمینشنز ہے۔ اب آبجیکٹ میں ہمارے ساتھ یہ آتا ہے کہ اس کے یہ جو کارنرز ہے یا یہ جو پلاٹ ہے یہ مختلف جو وہ ہے، یہاں پہ روڈ ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ اریگیشن چینلز ہے یا واٹر چینلز ہے، دوسرا ہمارے ساتھ واٹر سپلائی سسٹم ہے اگر کہیں پہ، تو یہ پلاٹ اس جگہ سے کون سے ریلیٹیو پوزیشن پہ ہے۔ تو ریلیٹیو پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا پوائنٹ اگر ہم کنسیڈر کر لیں، یہ ڈی ڈیش ہم لے لیں، تو یہ ڈی ڈیش یہاں اس چینل کے ایج سے 100 فیٹ دور ہے، تو یہ اس کی ریلیٹیو پوزیشن ہے۔ تو آبجیکٹ آف سرونگ میں ہم کسی آبجیکٹ کی ریلیٹیو پوزیشن ظاہر کرتے ہیں یا باؤنڈریز ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے ساتھ کسی اور جگہ سے کتنی دور ہے، کتنے فاصلے پہ ہے، اور اس کی پوزیشن ہمارے ساتھ کیا آ رہی ہے۔ اچھا، یوزز آف سرونگ میں ہم مختلف وہ بنا سکتے ہیں، میپ بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں ہم ٹوپوگرافیکل میپ بنا سکتے ہیں۔ ٹوپوگرافیکل میپ میں ہمارے ساتھ جو ویلیز ہے، ریورز ہے یا ولیجز ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیڈسٹرل میپ بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ جو ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی فیلڈ ہے یا گھر ہے یا اور کوئی پراپرٹی ہے تو اس کی باؤنڈری شو کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ میپ بھی آپ بنا سکتے ہیں سروے کی مدد سے، جس میں مختلف انجینئرنگ کے جو سٹرکچرز ہے یا روڈ، ریلوے ٹریک، یہ سب ظاہر کیے، اریگیشن کینال آپ کے ساتھ آ گیا،
کہیں پہ آپ کے ساتھ ایئرپورٹ ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ انجینئرنگ میپ ہو جاتا ہے. آگے ہم اس میں ملٹری میپ بھی اس سے بنا سکتے ہیں، یوز آف سروے میں آتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی جگہ کی سروے کر رہے ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں اسٹریٹجک جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے ڈیفنس کے لحاظ سے کنٹری کے لیے اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کنٹور میپ جو ہے وہ اس سے بنایا جا سکتا ہے. کنٹور میپ ہمارے ساتھ ایک ایسا میپ ہوتا ہے جس میں جو لائنز ہے وہ ایکول ریڈیوس لیول کے ہو، جس کے لیول سیم ہو، اور ایکول ریڈیوس لیول والے جو لائن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جائے. تو اس سے ہمارے ساتھ اس ایریا کے بارے میں اپ اینڈ ڈاؤن کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. جیولاجیکل میپ بھی ہم سروے کر کے ہی بنا سکتے ہیں، جس سے ہم انڈر گراؤنڈ جو ریسورسز ہے ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آرکیولوجیکل میپ آپ اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے ساتھ یوزز آف سروینگ ہے. الغرض آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سروے کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا، اور اسی کے بغیر اور اس سروے کے بغیر وہ کام آپ بہت آسانی سے اس سروے کے ساتھ وہ کام بہت آسانی سے کر سکیں گے. ہمارے ساتھ ہم نے ایک وہ کیا تھا کہ اگر ہم سروے نہ کریں تو کیا ہوگا، مطلب نیسیسٹی یا امپورٹنس آف سروینگ کیا ہے. تو شارٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ کی اگر آپ سروے کرتے ہیں تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آ جاتی ہے کہ اس کے مختلف پوائنٹس کہاں پہ ہیں، اس کا ڈسٹنس فلاں جگہ سے کتنا ہے، اس کا اپ ڈاؤن کیا ہے، اس کی لینتھ کیا ہے، ڈائمنشن اور شیپ کیا ہے، سارا کچھ فزیکل فیچرز کیا ہے. جس طرح میں نے ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا کہ سروے کا بیسک پرپس کیا ہے، فزیکل انفارمیشن، فزیکل فیچرز آف دا ایریا، تو وہ سب آپ کے ساتھ سروے میں آ جاتی ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مطلب اگر آپ روڈ بنا رہے ہیں اور اپ ڈاؤن آپ کے ساتھ معلوم نہ ہو، اور ایک جگہ سے آپ سٹارٹ کریں اور دوسری جگہ تک آپ چلے جائیں، اور روڈ آپ کے ساتھ اس کا جو ایلیویشن ہے یا اس کا جو لیول ہے یا بلیک ٹاپنگ کا جو ہمارے ساتھ وہ آتا ہے تو فینش لیول آتا ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ دوسرے روڈز ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر سروے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے آپ یہ انالائز کرتے ہیں کہ آیا جو چیز ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک رہے گی یا ٹھیک نہیں رہے گی. دوسرا ہمارے ساتھ سروے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم فرض کر ایک برج بنا رہے ہیں، تو اگر برج بنا رہے ہیں تو اس کی لینتھ مختلف ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. لیٹ سے اس کی لینتھ آپ کے ساتھ 300-400 فیٹ آ رہی ہے، تو سمندر میں یا دریا میں یا پانی کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو تار یا دھاگے کو اسٹریچ کر کے نہیں وہ کر سکتے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جو اس کے بٹمنٹس ہے یا پیئرز یا اس کے جو ٹرانزمز ہے، اس کے مختلف پوائنٹس کے ہم نے کوآرڈینیٹس سیٹ کیے ہوتے ہیں سروے کی مدد سے. تو جب بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اسی پوائنٹس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کی ریلیٹیو پوزیشن مختلف پوائنٹس سے جو ہم نے سروے میں رکھی ہوتی ہے اس کو فیلڈ میں انشور کرتے ہیں. اگر وہ انشور ہو جائے تو آپ کا جو برج، ریلوے ٹریک یا روڈ جو بھی بن رہا ہے اس کی الائنمنٹ اور سینٹر لائن آپ کے ساتھ ایک آئے گی. اگر یہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پارٹ، ایک طرف سے کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ ہے اور دوسری پارٹ کی کنسٹرکشن دوسری طرف سے سٹارٹ ہے. اگر اس کی سروے پراپر نہ ہو، اس کے کوآرڈینیٹس میچ نہ ہو اور سروے ہم نہ کریں اور اسی طرح کوئی چیز بنائے تو ان کے الائنمنٹ میں کافی فرق آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں پورشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو اور اس کے الائنمنٹ صحیح نہ آئے آپ کے ساتھ. تو یہ ہمارے ساتھ سروے کی وہ ہے امپورٹنس ہے. اگر سروے ہم نہ کریں تو بہت سے مسائل ہمارے ساتھ فیلڈ میں آ سکتے ہیں جس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے کلاسیفیکیشن آف سرونگ. تو بیسیکلی سرونگ کو پرائمریلی جو ہے نا دو وہ اس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہمارے ساتھ پلین سرونگ ہے، دوسرا ہمارے ساتھ جیولیٹک سروے ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو سرفیس آف دا ارتھ ہے دیٹ از کروڈ اینڈ اسپیریکل. تو یوزولی جو ہم سروے کرتے ہیں تو اس کو ہم اسپیریکل کنسیڈر نہیں کرتے، یوزولی ہم اس کو پلین لیتے ہیں. تو جو دو ٹائپس آف سرونگ ہے وہ اسی پہ بیس ہے، کرویچر آف دا ارتھ پہ بیس ہے. پلین سرونگ کی ہم اس طرح ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ وہ سروے جس میں ہم کرویچر آف دا ارتھ یا زمین کی گولائی کو کنسیڈر نہ کریں دیٹ از کالڈ پلین سرونگ. اور جیولیٹک سروے ہمارے ساتھ وہ سروے ہوتا ہے جس میں ارتھ کی جو کرویچر ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سرفیس آف دا ارتھ کو ہم کرو لیتے ہیں. الغرض کے پلین سروے میں ہم کرویچر آف دا ارتھ کو اگنور کرتے ہیں اور جیولیٹک سروے میں اس کی کنسیڈریشن کی جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پلین سروے میں جو لائنز ہیں ان کو ہم پلین لائن کہتے ہیں، جیولیٹک سروے میں ان لائنز کو ہم کرو لائن کہتے ہیں. جو اینگلز پلین سروے میں آتے ہیں
وہ پلین اینگلز ہوتے ہیں. جیوڈیٹک سروے میں جو اینگلز آتے ہیں دیٹ اسپیریکل اینگلز. اور پلین سروے میں جو آپ کے ساتھ ایریا ہمارے ساتھ آتا ہے جس ایریا کے لیے ہم پلین سروے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی ہمارے ساتھ 250 اسکوائر کلومیٹر سے ایریا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب 250 اسکوائر کلومیٹر سے جو ایریا کم ہو تو اس کے لیے ہم پلین سروے کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ایریا آپ کے ساتھ آ رہا ہے تو ریکمنڈیشن آپ کے ساتھ جیوڈیٹک سروے کی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس پلین سروے میں لائن کی لمبائی زیادہ نہیں رکھی جاتی ہے. تقریباً 2 پوائنٹس کے درمیان لائن کی جو لمبائی ہے وہ 15 کلومیٹر تک رکھی جاتی ہے. اور جیوڈیٹک سروے میں آپ اس کی لینتھ زیادہ رکھ سکتے ہیں کہ لیکن لائن کی لمبائی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ویزیبلٹی، ایکسیسیبلٹی اور اس کو مینیج کرنے کے بارے میں کافی احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لائن کی لینتھ اتنی وہ سلیکٹ کریں جو ہمارے رینج سے باہر اور پھر سروے کرنے میں ہمارے لیے مشکل پیش آئے. اور جتنی لائن آپ کے ساتھ لمبائی میں زیادہ ہوگی تو اس میں ایرر کے چانسز زیادہ آئیں گے. لیٹ سے اگر آپ 10 کلومیٹر کی لائن سلیکٹ کرتے ہیں تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی ایرر آئے 1 میٹر 2 میٹر تو دیٹ از انف. اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی چھوٹا لائن کنسیڈر کرے 1 کلومیٹر کنسیڈر کرے، ½ کلومیٹر کنسیڈر کرے تو اس میں منیمم ایرر آپ کے ساتھ آئے گا. تو دیٹ از پلین سروینگ اینڈ جیوڈیٹک سروے. سمپل یہ ہے کہ پلین سروے میں ہم کرویچر آف دا ارتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں، کنسیڈر نہیں کرتے. جیوڈیٹک سروے میں ہم کرویچر آف دا ارتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیٹ سے آپ کے ساتھ یہ پوائنٹس ہے ABC. اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں اسٹریٹ لائن سے. یہ ہمارے ساتھ پوائنٹ A ہے، سیکنڈ از پوائنٹ B اینڈ دا تھرڈ از پوائنٹ C. یہ سروے لائنز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا یہ جو لینتھ آ رہا ہے دیٹ از پلین لائن. یہ ہمارے ساتھ پلین لائن ہے اور یہ جو اینگل بن رہا ہے تھیٹا دیٹ از پلین اینگل. اس کے مقابلے میں اگر میں یہ پلین سروے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پلین سروے، یہاں پہ اگر میں جیوڈیٹک سروے کی بات کروں اور یہ آپ کے ساتھ ایک لائن بن رہی ہے، ایک فگر بن رہی ہے، تو پلین سروے میں یہ ہمارے ساتھ اس طرح اسٹریٹ بن رہی ہے. جیوڈیٹک سروے میں آپ کے ساتھ اس کی سرفیس کارڈ بنے گی، تھوڑا سا کارڈ. تو یہ اینگل یہ لائن جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے دیٹ از اسپیریکل لائن. اور اس کی جو اینگل آپ کے ساتھ الفا یا تھیٹا یا بیٹا گیما جو آ رہی ہے دیٹ از اسپیریکل اینگل. تو پلین سروے میں ہم لائن کو پلین کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے اینگل جو ہے وہ پلین اینگلز ہوتے ہیں. اور یہ جو ٹرائنگل یا ریکٹینگل جو دیٹ از پلین ٹرائنگل. اور یہاں پہ اسپیریکل لائنز ہوتے ہیں، اسپیریکل اینگلز ہوتے ہیں، اور جو ٹرائنگل کائنڈ آف بن رہا ہے دیٹ از اسپیریکل ٹرائنگل. کلاسیفیکیشن میں ہم سروے کو مختلف ان میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جو انسٹرومنٹ کے بیس پہ ہو سکتے ہیں، میتھڈس کے بیس پہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، بیسڈ آن پرپز ہو سکتے ہیں، یا ہمارے ساتھ بیسڈ آن نیچر ہو سکتے ہیں. انسٹرومنٹ کے بیس پہ سروے کی کون سی ٹائپس ہیں، مطلب اگر ہم سروے کی کلاسیفیکیشن یا نیمنگ کرتے ہیں تو انسٹرومنٹ کے بیس پہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسٹرومنٹ یوز ہو اسی کے لحاظ سے سروے کا نام رکھا جاتا ہے. جس طرح اگر ایک سروے میں چین یوز ہو دیٹ از کالڈ چین سروینگ. اگر ہم سروے کمپاس کی مدد سے کریں تو اس کو ہم کمپاس سروے کہتے ہیں. یا اگر ہمارے ساتھ پلین ٹیبل کی مدد سے سروے کی جائے دیٹ از پلین ٹیبل سروے. یا لیول کی مدد سے اگر ہم سروے کرتے ہیں اس کو ہم لیولنگ کہتے ہیں. اسی طرح تھیوڈولائٹ ہمارے ساتھ ہے دیٹ از تھیوڈولائٹ سروینگ. ٹوٹل اسٹیشن کی مدد سے GPS اگر ہمارے ساتھ آ جائے. ڈرون سروے آج کل ہمارے ساتھ آ گیا ہے. اور جو ایڈوانس ہمارے ساتھ آج کل سروے ہو رہا ہے دیٹ از DGPS سروے. تو یہ سارا ہمارے ساتھ بیسڈ آن انسٹرومنٹ ہے. جو انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں اسی کے لحاظ سے سروے کا نام رکھا گیا ہے. چین سروینگ، کمپاس سروینگ، پلین ٹیبل سروینگ. تو یہ سارے کیا ہے، یہ انسٹرومنٹس ہے. چین، کمپاس، پلین ٹیبل، تھیوڈولائٹ، یہ سب ہمارے ساتھ انسٹرومنٹ ہے. تو سیکنڈری کلاسیفیکیشن میں انسٹرومنٹ کے بیس پہ کلاسیفیکیشن یا نیم آف سروے ہم رکھتے ہیں. دوسرا میتھڈ ہمارے ساتھ یا سروے کی جو کلاسیفیکیشن ہے بیسڈ آن میتھڈز ہوتی ہے کہ کس میتھڈ کو ہم فالو کر کے سروے کر رہے ہیں. تو اس میں بیسیکلی 2 میتھڈز ہیں. ایک ٹرائنگولیشن ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارے ساتھ اس میں ٹرائنگولیشن سروے ہے، ٹرائنگولیشن ہے، اور دوسرا ہمارے ساتھ ٹریورسنگ سروے ہے. تو ٹرائنگولیشن اور ٹریورسنگ سروے میں ٹرائنگولیشن میں ہم ایک ایریا کو
مختلف اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹرائنگلز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اسی کی سروے کرتے ہیں. اور ٹریورسنگ میں ہم ٹریورس بناتے ہیں جس میں لائن کی لمبائی کو یا لینئر میئرمنٹ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹیپ کی مدد سے ناپی جاتی ہے. تو میتھڈ کے لحاظ سے یہ ہمارے ساتھ ٹرائنگولیشن بھی ہو سکتا ہے، ٹریورسنگ بھی ہو سکتا ہے، بیسڈ آن آبجیکٹ یا پرپز کہ کس پرپز کے لیے سروے کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ جیولوجیکل سروے آپ کہہ لیں، مائننگ سروے آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ اس میں آرکیولوجیکل سروے آ سکتی ہے، اسٹرانومیکل سروے اس میں ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، ایریل سروے آپ اس میں کر سکتے ہیں، ملٹری سروے اس میں آپ کر سکتے ہیں جو مختلف اسٹریٹجک پوائنٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. بیسڈ آن دا نیچر آف فیلڈ، فیلڈ کی ہمارے ساتھ جو نیچر ہے اسی کے مطابق اگر ہم سروے کریں تو بیسڈ آن نیچر کہلاتی ہے. اگر زمین پہ ہم کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ لینڈ سروے، جو یوزولی ہم کرتے ہیں روڈ کے لیے کرتے ہیں، بلڈنگس کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ لینڈ سروے میں آ رہی ہے. میرائن سروینگ اگر پانی میں یا پانی کے متعلق کچھ انفارمیشن یا اسی کا ڈیٹا اکٹھا ہم کریں تو وہ ہمارے ساتھ میرائن سروے آ جاتی ہے. اسٹرونامیکل سروے جو ستاروں اور سیاروں اسی کے متعلق اگر کوئی سروے یا ہم وہ کرنا چاہیں تو دیٹ از کالڈ میرائن سروے. تو یہ سارے ہمارے ساتھ سیکنڈری کلاسیفیکیشن میں آ جاتی ہے. الغرض کہ جو کلاسیفیکیشن ہے وہ انسٹرومنٹ کے بیس پہ ہو سکتی ہے، فیلڈ کے بیس پہ ہو سکتی ہے، جس کام کے لیے ہم سروے کر رہے ہیں اسی کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں. ہائیڈروگرافک سروے اگر آپ کے ساتھ ہے تو ہائیڈرا سے متعلق پانی سے متعلق جو سروے ہے دیٹ از کالڈ ہائیڈروگرافک سروے. تو یہ سارے سروے آپ کے ساتھ ان 4 یا 5 بیسس پہ ہو سکتی ہے. دیٹ از سیکنڈری کلاسیفیکیشن. ایک ہم نے پرائمری کلاسیفیکیشن پڑھا جو پلین سروے اور جیوڈیٹک سروے ہے، اور سیکنڈری کلاسیفیکیشن ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں انسٹرومنٹ، میتھڈز، آبجیکٹس اور نیچر آف فیلڈ یا پرپز آف فیلڈ، اس کے متعلق اگر ہم سروے کریں تو دیٹ از سیکنڈری کلاسیفیکیشن آف سروینگ. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں مین اپنے ٹاپکس کی طرف. دیٹ از پرنسپل آف سروینگ. تو پرنسپلز آف سروینگ ہم نے سٹارٹ میں جو سلائڈ دکھائی تھی اس میں یہ ہے کہ 2 ہے، فرسٹ پرنسپل اینڈ سیکنڈ پرنسپل. ایک ہمارے ساتھ فرسٹ ہے اینڈ دا ادر از سیکنڈ پرنسپل. فرسٹ پرنسپل کو ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ پرنسپل کو ہم ٹورڈ فرام دا ہول ٹو پارٹ کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پرنسپل کے مطابق اگر ہم کسی ایریا کا سروے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بڑے علاقے کا سروے کریں گے، پھر اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ایریاز یا جو فیچرز ہم آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی کا سروے کریں گے. تو دیٹ از فرسٹ پرنسپل. مطلب اگر ہم کسی علاقے کا سروے کرنا چاہیں تو پہلے بڑے علاقے کا سروے کریں گے، پھر اس کے اندر جو چھوٹے ایریاز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اس کا سروے کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کس طرح. لیٹ سے ہمارے ساتھ یہ ایریا ہے، یہ مختلف ایریا ہے اور اس کے مختلف اسٹیشن پوائنٹس ہیں. یہاں پہ اسٹیشن پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے. جہاں جہاں آپ کو یہ پوائنٹس نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ اسٹیشن پوائنٹس ہے ABCD ان کنسیڈر اپ ٹو W ہم آ جاتے ہیں لیٹ سے. تو یہ مختلف پوائنٹس ہے. فرام ہول ٹو پارٹ یا فرسٹ پرنسپل ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سروے کر رہے ہیں تو پہلے آپ پورے ایریا کا سروے کر لیں. اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ A سے لے کر B تک لینتھ لے لیں، B سے C تک لے لیں، C سے D تک لے لیں اینڈ سو آن، اور اس طرح آپ یہ لینتھ اور اینگلز کیلکولیٹ کریں. فرض کریں AB لائن میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی آ گئی. یہ لینتھ لیٹ سے ایکچوئل ہمارے ساتھ 100 فیٹ ہے اور آپ اس کو کسی وجہ سے 101 فٹ لے رہے ہیں. تو 1 فٹ جو انکریز آ رہا ہے یہ انکریز آپ کے ساتھ BC لائن میں بھی وہ ہوگا، ایڈ ہوگا. پھر اس کا یہ انکریز CD میں، اور اس طرح سارے ٹریورس اور فگر یا ایریا میں یہ جو ایرر ہے یہ چلا جائے گا. تو آپ کی جو سروے ہے اس کی آتھینٹسٹی صحیح نہیں رہے گی اور اس میں غلطی آئے گی. اسی طرح اگر آپ اسی پرنسپل کے مطابق سروے کریں، لیٹ سے AD لائن ہے یہ والی، اور آپ ٹوٹل اس کو میئر کریں. لیٹ سے اس کی لمبائی آپ کے ساتھ 400 فیٹ آ رہی ہے. پہلے آپ اس کو میئر کریں، یہاں سے یہ میئر کریں، یہ 500 فیٹ آ رہی ہے. یہ آپ کے ساتھ 600 فیٹ لینتھ آپ کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو لمبائی ہے یہ 1000 فیٹ آ رہی ہے. اگر اب آپ سروے کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو AB کی لینتھ آپ کے ساتھ 101 فیٹ آ گئی. یہاں پہ یہ جو لینتھ ہے یہ 202 فیٹ آپ کے ساتھ آ گئی. اور یہاں پہ اگر آپ لینتھ معلوم کرنا چاہیں تو 400 مائنس 202 مائنس 101 دے کے جو ویلیو آپ کے ساتھ آ رہی ہے وہ یہاں پہ اس CD لائن کی لینتھ ہوگی. اگر
یہ لمبائی یا لینتھ اس سے کم یا زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایرر آ رہا ہے. تو اس ایرر کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اس ایرر کو آپ کس طرح ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اس لائن کو آلریڈی آپ نے ناپا ہے، اس کی لینتھ 400 فیٹ آ رہی ہے، اور مختلف جو پورشنز ہے اے بی بی سی اور سی ڈی، اس کی میئرمنٹ بھی آپ نے کر لی. اس میں لیٹ سے 400 کی بجائے آپ کے ساتھ 402 فیٹ آ رہا ہے. تو دوبارہ ان پوائنٹس کو آپ ناپ لیں، اور یہ جو 2 فیٹ کا ایرر ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ کر کے اپنا سروے ورک جاری رکھے. لیکن اگر یہ ایرر آپ کے ساتھ اسی طرح 2 فیٹ یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ 1 فیٹ آ گیا، 3 فیٹ 4 فیٹ، اور آپ سروے کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ایرر ہے یہ کس اسٹیشن پہ ہے، کون سے لائن میں ہے اور کس پوائنٹ پہ ہے. تو ہول ٹو پارٹ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایریا کا سروے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پورے ایریا کا سروے کریں، جس طرح یہاں پہ یہ 400 500 600 اور 1000 ہم نے کنسیڈر کر لیا. پھر اس کے اندر جو پوائنٹس ہے اس کا آپ سروے کریں تو آپ کا جو کام ہے وہ آخر تک صحیح چلے گا. یا اگر آپ اس کو ٹرائنگلز میں ڈیوائڈ کرنا چاہیں، یہ اس کے انٹرنل ٹرائنگلز ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ اس کے میجر جو سائڈز ہے، اس کی ڈائمنشنز ہے، اس کی پیمائش آپ کے ساتھ ہے، تو انٹرنل اگر آپ اس کو ٹرائنگل میں ڈیوائڈ کر لے تو یہ ٹرائنگل اس ایریا سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ لینتھ یہاں سے باہر نہیں نکلے گی، یہ سائڈ آپ کے ساتھ یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی آپ نے باؤنڈری بھی فکس کی ہے اور لینتھ بھی آپ کے ساتھ ڈیفائن ہے. دیٹ از کالڈ فرسٹ پرنسپل آف سرونگ. پرنسپل آف سرونگ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو آپ سمجھیں کیونکہ یہ فیلڈ میں بھی کام آتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آگے جا کے آپ کے بہت کام آئے گا. سیکنڈ پرنسپل ہمارے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی پوائنٹ کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا پوزیشن فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 2 پیمائشیں آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ان 2 پیمائشوں میں آپ کے ساتھ کیا آ سکتی ہے؟ اس میں یا تو لینتھ آ سکتی ہے یا آپ کے ساتھ اینگل اس میں آ سکتی ہے. چلو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیٹ سے یہ پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ پوائنٹ اے ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ دوسرا پوائنٹ ہے بی. اس کی اگر ہم پوزیشن فکس کرنا چاہیں تو پوزیشن فکس کرنے کے لیے ایک طریقہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اے سے لے کر اس پوائنٹ تک ہم ڈسٹینس فائنڈ کریں لیٹ سے 10 فیٹ، اور بی سے لے کر اس پوائنٹ تک ہم ڈسٹینس فائنڈ کریں لیٹ سے 15 فیٹ. تو یہ اس کی پوزیشن فکس ہو گئی آپ کے ساتھ. سیکنڈ پرنسپل یہی کہتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر آپ نے کم از کم 2 ڈائمنشنز یا 2 ریڈنگز آپ نے اس کے لیے لینی ہے، 2 مختلف پوائنٹس ہیں، تبھی آپ کے ساتھ اس کی پوزیشن فکس ہوگی. اگر آپ یہاں سے 10 فیٹ لے لیں اور یہاں سے آپ یہ نہ لیں تو 10 فیٹ تو آپ کے ساتھ یہاں بھی آ سکتا ہے لیٹ سے یہ. تو اگر میں پوائنٹ یہاں پہ کنسیڈر کروں پھر تو یہ ڈسٹنس تو ٹھیک ہے 10 آ رہا ہے، لیکن یہ ڈسٹنس اس کا کیا کریں گے؟ یہ آپ کے ساتھ ایکسیڈ ہو رہا ہے، تو آپ کے ساتھ اس پوائنٹ کی ایکچوئل پوزیشن ڈسٹرب ہوگی. سیکنڈ کنڈیشن آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ کو فکس کرنے کے لیے یا اس کی پوزیشن فائنڈ کرنے کے لیے آپ اینگلز لیں. پوائنٹ اے پہ اینگل لیں، پوائنٹ بی پہ آپ اینگل لے لیں، تو جو انکلینیشن اس لائن کی اس پوائنٹ کے ساتھ بن رہی ہے وہ آپ کے ساتھ فکس ہو جائے گی. اسی طرح اس پوائنٹ اے کے ساتھ پوائنٹ پی کی جو انکلینیشن بن رہی ہے وہ θ1 کے ذریعے فکس ہو جائے گی. تو یہ پوائنٹ اسی پوزیشن پہ یہاں پہ اگر آپ اس کو دوبارہ چیک کرنا چاہیں تو یہاں پہ تھیوڈولائٹ جو بھی یا کمپاس جو بھی آپ اس کو یہاں پہ فکس کریں گے اور یہاں پہ آپ ریڈنگ 0 0 کریں گے. لیٹ سے یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا سا آبجیکٹ آ رہا ہے، یہاں پہ آپ 0 0 کریں اور اس کو اس طرح روٹیٹ کریں، یہ آپ کے ساتھ تھیٹا یا اینگل بن جائے گا. یا اگر یہاں سے اس پوائنٹ سے یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ نون ہے، یہاں پہ آپ انسٹرومنٹ کو سیٹ کریں، یہاں پوائنٹ پی ہے تو پوائنٹ پی سے آپ روٹیٹ کریں اور بی کی طرف جائے یہاں یہ آپ کے ساتھ θ1 آ جائے گا. اگر جو تھیٹا آپ ابھی لیں گے انسٹرومنٹ سے، یہ پہلے آپ نے جو تھیٹا لیا ہے اگر اس کے برابر ہے، ایکول ہے، تو آپ کا اپنا پوائنٹ صحیح جگہ پہ آ رہا ہے. اگر یہ برابر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا پوائنٹ یا اینگل ڈسٹرب ہوا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ دوسرا میتھڈ ہے کہ اسی طریقے سے بھی ہم پوائنٹ کو فکس کر سکتے ہیں. تیسرے میتھڈ میں ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہم لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوزیشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یا شو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ اے پوائنٹ سے پوائنٹ پی تک ہم اس کی لینتھ لے لیں اور بی سے ہم اس کا اینگل لے لیں، تو دونوں میں اس کی پوزیشن فکس ہو جائے گی. اور جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے یا لوکیٹ کریں گے یا دوبارہ زمین پہ ہم اس کو پلاٹ کریں گے تو اس میں ہمارے یہ
آسانی ہوگی. لینتھ آپ اس کی بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کی لینتھ لے لیں, یہاں پہ تھیٹا لے لیں, دونوں ایک ہی بات ہے. جہاں سے آپ کو آسانی ہو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. چوتھا طریقہ جو امپورٹنٹ ہے, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ ہے اور یہ دو پوائنٹس ہے اے اور بی. نہ تو میں یہاں سے یہ لائن لے رہا ہوں اور نہ میں یہاں سے یہ لائن لے رہا ہوں, نہ میں یہ لائن لے رہا ہوں, نہ میں یہ اینگل لے رہا ہوں, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی اینگل لوں اور یہاں پہ بھی اینگل لوں. یہ تینوں جو کنڈیشنز ہیں میں اس کو ایوائڈ کر رہا ہوں. ایک چوتھا کنڈیشن یا ایک چوتھی میجرمنٹ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اسی پوائنٹ سے ہم اے بی لائن جو آلریڈی نون ہے, اس کے لینتھ لیٹ سے ہمارے ساتھ 50 فیٹ ہے اور اسٹیشن بھی ہمارے ساتھ نون ہے, اسی پوائنٹ سے ہم اس یہاں پر پرپینڈیکولر لگائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ اینگل بن جائے گا, دیٹ از 90 ڈگری. اور جہاں پہ یہ اے بی لائن کو ٹچ کرے, اے بی سے لے کر پوائنٹ پی تک ہم لینتھ فائنڈ کریں گے. یہ والا جو لینتھ ہے یہ آپ کے ساتھ لینتھ بن گیا اور یہاں سے یہ آپ کے ساتھ اینگل بن گیا. جہاں پہ یہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے لیٹ سے دیٹ از 25 فیٹ, یہاں بھی 25, ضروری نہیں ہے کہ یہ ہاف پہ ہو سکے, یہاں 20 بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ 30 بھی آ سکتا ہے. جہاں پہ یہ آپ کے ساتھ انٹرسیکٹ کرے تو یہاں پہ اینگل, یہاں پہ اس لائن کے ساتھ اے بی لائن کے ساتھ پوائنٹ پی کا 90 ڈگری والا اینگل بن رہا ہے. اگر دوبارہ کچھ ٹائم بعد, کچھ عرصہ بعد اگر آپ اس پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بی سے آپ 20 فیٹ ڈسٹنس لیں یا اے سے آپ 30 فیٹ ڈسٹنس لیں, یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ لوکیٹ ہو جائے گا. پھر آپ یہاں سے 90 ڈگری اسٹیبلش کریں تو جو پوائنٹ پی ہے وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ آ جائے گا یا اسٹیبلش ہو جائے گا. دیٹ از سیکنڈ پرنسپل. فرسٹ پرنسپل میں کہا جاتا ہے کہ جو ایریا ہے آپ ٹوٹل ایریا کا سروے کریں, پھر اس کے جو چھوٹے ایریاز ہے اس کا سروے کریں. مطلب اگر آپ صوبے کا سروے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ صوبے کا سروے کریں, پھر نچلے لیول پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ڈویژنز میں آئے, ڈسٹرکٹس میں آئے, پھر تحصیل کا وہ کرے. تحصیل سے آگے جا کے اگر آپ یونین کونسل میں کرنا چاہتے ہیں, یو سی وی سی میں کرنا چاہتے ہیں, تو لوور لیول پہ اس طرح اگر آپ آئیں گے تو اس میں ایرر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اگر آپ یو سی وی سی اور نیبرہڈ کونسل سے شروع کریں گے اور صوبے کے لیول تک جائیں گے تو اگر ہمارے ساتھ سٹارٹ میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ ایرر سارے ایریا میں چلا جائے گا اور پھر اس کو ریموو کرنا اور ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو دیٹ از فرسٹ پرنسپل. اور سیکنڈ پرنسپل میں ہے کہ کسی پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے لیے آپ نے 2 ڈائمنشنز لینی ہے. اگر آپ کے ساتھ 2 جگہوں سے ایک پوائنٹ فکس ہو جائے تو وہی پوزیشن آپ کہیں بھی کسی بھی ٹائم لوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ 2 ڈائمنشن لینتھ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, یہ 2 ڈائمنشن آپ اینگل کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں. یہ ڈائمنشن آپ ایک اینگل لے ایک پوائنٹ سے, دوسرے اینگل سے لائن, دوسری طرف سے آپ لائن کی لینتھ لے, یا ایک نون لائن سے آپ 90 ڈگری پہ اس پوائنٹ کو لوکیٹ کرے اور اس کی لینتھ فائنڈ کرے. دیٹ از سیکنڈ پرنسپل آف سروینگ. اسی کے ساتھ ہمارے جو ٹاپکس ہے جو سٹارٹ میں نے اسکرین پہ آپ اسٹوڈنٹس آپ کو دکھائے تھے وہ تقریباً کور ہو گئے ہیں, جس میں انٹروڈکشن ٹو سروینگ ہم نے پڑھ لیا. میں اس کو تھوڑا شارٹ اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ سروینگ کیا ہے. تو فزیکل انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور اس کو پھر اس کی ڈرائنگ بنانا یا پھر اس کو پلاٹ کرنا, دیٹ از کالڈ سروینگ. آبجیکٹ آف سروینگ کیا ہے, سروینگ کا مقصد یا ایم کیا ہے. تو اس کا پرپز اور ایم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو پوائنٹ یا جو جگہ, جو بلڈنگ, جو روڈ, جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کی ریلیٹیو پوزیشن آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کون سے لوکیشن سے کس فاصلے پر واقع ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کی پراپرٹیز ہمارے ساتھ کیا ہے. یوزز آف سروینگ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سروے آپ نہ کریں تو بہت سے مسائل آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. الائنمنٹ میں مسئلہ آ سکتا ہے, اپ ڈاؤن میں آ سکتا ہے, کیلکولیشن آف ایریا میں آ سکتا ہے, لینتھ ویڈتھ آپ کے ساتھ ڈسٹرب آ سکتی ہے. تو دیٹ از یوزز آف سروینگ. کلاسیفیکیشن آف سروینگ میں پرائمری کلاسیفیکیشن ہے پلین سروے, جس میں ہم کرویچر آف دا ارتھ کو کنسیڈر نہیں کرتے. دوسرا اس میں آ جاتا ہے جیوڈیٹک سروے, جس میں ہم کرویچر آف دا ارتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں. لائن کی لینتھ 15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں رکھی جاتی پلین سروے میں. جیوڈیٹک میں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنی کنوینئنس کو دے کے. پلین سروے چھوٹے ایریا کے لیے سیوٹیبل ہے, جبکہ جیوڈیٹک سروے ہمارے ساتھ لارج ایریا کے لیے. اور ایریا کی جو لیمیٹیشنس ہے دیٹ از 250 اسکوائر کلومیٹر. مطلب اگر ایریا 250 اسکوائر کلومیٹر سے کم ہو تو پلین سروے, اگر اس سے زیادہ ہو تو جیوڈیٹک سروے ہمارے ساتھ آتا ہے. اور تقریباً 185 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں اگر آپ ایک لائن کی سروے کرے, پلین سروے کرے اور جیوڈیٹک سروے کرے,
تو جس لائن کی لینتھ آپ کے ساتھ لینتھ سروے میں 185 کلومیٹر آ رہی ہے، جیوڈیٹک سروے میں یہ لائن آپ کے ساتھ 1 میٹر زیادہ ہوگی، مطلب جیوڈیٹک سروے میں اسی لائن کی لینتھ 185 کلومیٹر پلس 1 میٹر آئے گی۔ تو کرویچر آف دا ارتھ سے اس طرح بھی لائن کی لینتھ اور ڈائمنشنز پہ اثر پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہم نے وہ پرنسپلز آف سرونگ پڑھا، جس میں فرسٹ پرنسپل کہ آپ پہلے سارے ایریا کا سروے کریں پھر چھوٹے ایریا کا سروے کریں، اور سیکنڈ پرنسپل میں ایک پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے لیے ہم 2 ڈائمنشنز لیتے ہیں۔ وہ 2 ڈائمنشن اینگلز ہو سکتے ہیں، وہ 2 ڈائمنشنز لائن کی لینتھ ہو سکتی ہے، وہ 2 ڈائمنشن کسی اسٹیشن سے اینگل اور دوسرے اسٹیشن سے لائن کی لینتھ ہو سکتی ہے، یا ہم اسی پوائنٹ سے پرپینڈیکولر 90 پہ ڈرا کریں گے اور اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں گے، اور اس کی لینتھ اور اینگل جو آلریڈی 90 ہے اور لینتھ جو پوائنٹ سے لے کر اے بی کو جہاں پہ ٹچ کرے اسی کو ہم اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ پرنسپل آف سرونگ ہے۔ آئی ہوپ یو انجوائڈ، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو کے جو ٹاپکس ہیں دیٹ وڈ بی بینیفیشیل، اینڈ اگر کسی جگہ پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اس میں کمنٹ کریں۔ یو آر ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔